بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: فإنه من يعيش فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء. وہی حدیث ہے حضرت ارباع بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری وصیت کی دو باتوں کی. ایک، اللہ سے ڈرتے رہو، ناجائز کاموں کا ارتکاب مت کرو، فرائض کو چھوڑو مت، اور اپنے جو امراء ہیں، حکومت کے جو ذمہ داران ہیں، ان کی بات سنو اور اس پر عمل کرو. سمع و طاعت. پھر فرمایا کہ جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت اختلافات دیکھے گا. یہاں سے معلوم ہوا کہ حکومت کے جو اختلافات ہیں، حکومت کے تعلق سے پولیٹیکل جو اختلافات ہیں وہ بھی حدیث کا مصداق ہیں، اور ملی جو اختلاف ہیں، دینی اختلافات ہیں، وہ بھی حدیث کا مصداق ہے. کیونکہ اوپر سمع و طاعت کے بعد یہ ارشاد ہے کہ جو امراء حکم دیں اسے سننا اور سن کر عمل کرنا. معلوم ہوا کہ سیاسی پولیٹیکل جو اختلافات ہیں وہ بھی اسی میں، اور جو دینی اختلافات ہیں وہ بھی اسی میں. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمہ بڑے آدمی ہیں. ہم لوگ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے سب لوگ ان کو خوب جانتے ہیں، اور جو نہیں جانتا وہ باولا ہے. اگر شاہ صاحب کو بھی نہیں جانتا تو وہ کیا ہندوستانی ہے؟ پھر عرب کا بچہ بچہ انہیں جانتا ہے، اور ہندوستان کا آدمی نہ جانے تو باولا ہی تو ہوگا. حجت اللہ ان کی مشہور کتاب ہے. اس کتاب کے بالکل آخر میں فتن کا بیان ہے، فتنے. تو حضرت شاہ صاحب نے تمام حدیثوں کا خلاصہ نچوڑ 6 فتنے بیان کیے ہیں. امت 6 فتنوں سے بہت زیادہ دو چار ہوگی. اور شاہ صاحب نے یہ بھی بیان کیا کہ اس امت پر فتنے زیادہ آئیں گے. گزشتہ امتوں پر فتنے کم آتے تھے، اس امت پر فتنے زیادہ آئیں گے. کیوں؟ اللہ تعالی کی سنت پچھلی امتوں کے ساتھ اور اس امت کے ساتھ الگ الگ ہے. پچھلی امتوں کے ساتھ اللہ کی سنت یہ تھی کہ ایک نبی تشریف لاتے تھے، ان پر جو کتاب نازل ہوتی تھی وہ لوگ ان کے بعد ان کا انتقال ہو جاتا تھا، اور ان پر جو کتاب نازل ہوئی تھی اسے لوگ آہستہ آہستہ بگاڑ دیتے تھے. ماڈل بھی بگاڑ دیتے تھے اور کتاب دعوت بھی بگاڑ دیتے تھے. اس کو سمجھو. ہمیں کوئی بہت بڑا محل بنانا ہو، کوئی کوٹھی بنانی ہو، کوئی قلعہ بنانا ہو، کوئی بڑا مینشن بنانا ہو، کاسل بنانا ہو، تو آرکیٹیکٹ سے نقشہ بنواتے ہیں. پھر اس نقشے کے مطابق ماڈل تیار کرتے ہیں، مٹی کا ماڈل تیار کر کے میز پر رکھتے ہیں. پھر فنکشن کرتے ہیں.
اور بڑے آدمی کو بلاتے ہیں، وزیر اعلیٰ کو، وزیر اعظم کو بلاتے ہیں، اور پھر سنگ بنیاد رکھواتے ہیں۔ پھر اس کے بعد انجینئر آتے ہیں اور وہ ٹیبل پر جو ماڈل رکھا ہے بالکل اس سے ماڈل جیسا محل بنا کے، مکان بنا کے تیار کر دیتے ہیں۔ یہ ماڈل، اگر یہ ماڈل خراب ہو جائے تو انجینئر کیا بنائے گا؟ تو ہر نبی کی ایک کتاب دعوت ہے، یہی آسمانی کتابیں ہیں جن کتابوں کے مطابق انبیاء لوگوں کو اللہ کا راستہ دکھاتے ہیں۔ پھر وہ ایک امت تیار کرتے ہیں، یہ ان کی کتاب دعوت کا ماڈل ہے۔ پھر جب وہ نبی دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو پیچھے آہستہ آہستہ کتاب دعوت میں بھی تحریف ہو جاتی ہے اور ماڈل میں بھی گڑبڑ ہو جاتی ہے، ماڈل بھی خراب، کتاب دعوت بھی خراب۔ پھر اللہ تعالیٰ نیا نبی مبعوث کرتے ہیں۔ یہ پچھلی امتوں کے ساتھ طریقہ رہا اللہ کا، کلما ہلاک نبی خلفہ آخر، جب کسی پیغمبر کا انتقال ہوتا تھا تو اس کے بعد دوسرے پیغمبر مبعوث ہوتے تھے۔ کب؟ فوراً نہیں، پہلے نبی کی کتاب دعوت بھی بگڑ گئی، جو انہوں نے امت تیار کی تھی، ماڈل تیار کیا تھا اپنی کتاب دعوت کے اکارڈنگ، جو ماڈل تیار کیا تھا وہ ماڈل بھی خراب ہو گیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ دوسرا نبی بھیجتے ہیں اور دوسرا رسول آ کر دوسری محنت شروع کرتا ہے۔ اس امت کا معاملہ الگ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری پیغمبر تشریف لائے، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام تو اتریں گے لیکن وہ نئے نبی نہیں ہیں۔ جیسے آپ کے اس ملک میں وزیر اعظم ہے، انڈیا کا وزیر اعظم یہاں وزیٹر کی حیثیت سے آیا تو وہ یہاں کا وزیر اعظم نہیں ہے، وہ اپنے ملک کا ہے، اور یہاں اس کے احکام بھی نہیں چلیں گے۔ یہاں اس ملک کا جو وزیر اعظم ہے اسی کا احکام چلیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام آخر زمانے میں اتریں گے تو اپنے زمانے کے نبی نہیں رہے، نہیں، نبی ہیں اپنے زمانے کے۔ جیسے انڈیا کا وزیر اعظم یہاں آ گیا تو اپنے ملک کا وزیر اعظم ہے، مگر جب یہاں آیا ہے تو یہاں اس کے احکام نہیں چلیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت ختم نہیں ہوگی، وہ اپنے زمانے کے نبی ہوں گے۔ البتہ جس زمانے میں، جس پیریڈ میں وہ اتریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتریں گے، اس وقت ان کے احکام نہیں چلیں گے۔ اس وقت ان کو اس ملک کے قانون پر چلنا پڑے گا۔ ہمارے یہاں گاڑی چلاتے ہیں دائیں ہاتھ، آپ کے یہاں ڈرائیور بیٹھتا ہے بائیں ہاتھ، تو وہ انڈیا کا گورنمنٹ آئے گا، اس کو گاڑی یہاں کے لاء کے مطابق چلانی پڑے گی۔ اس کے خلاف اگر کرے گا تو ٹکٹ ملے گا۔ اور ہمارے یہاں ریڈ میں سے بھی گزر جاتے ہیں، کوئی پوچھتا نہیں۔ یہاں اگر ریڈ میں سے وہ گزر گیا تو کیمرے میں آ جائے گا، فوراً ٹکٹ کرائے گا۔ بہرحال وہاں کا وزیر اعظم ہے، اس کو یہاں کے قوانین کا فالو کرنا ہوگا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں اتریں گے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا فالو کریں گے۔ قرآن کریم میں 2 جگہ سیم آیت ہے، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ۔ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن پاک سکھلائیں گے اور احادیث شریفہ سکھلائیں گے، اور اللہ نے ان کو تورات سکھلائی اور انجیل سکھلائی۔
تورات اس لیے سکھلائی کہ انجیل تورات کا سپلیمنٹری تھا، ضمیمہ تھا. تو اصل متن جانتا ہے تو ہی تو اس کی شرح سمجھے گا. اور قرآن اور حدیث سکھلائیں گے، قیامت کے قریب جب اتریں گے تو ان کو قرآن بھی اللہ سکھلائیں گے، حکمت حدیث بھی سکھلائیں گے. دو جگہ پر یہ آیت آئی، سیم یہی آیت آئی. اور یہ قاعدہ تو شاید آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ قرآن کریم میں ایمفسائز کے لیے، زور دینے کے لیے، تاکید کرنے کے لیے جس چیز کا وقوع بعد میں ہے اسے مقدم کرتے ہیں. قرآن کریم کا یہ طریقہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا. یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے عیسیٰ میں تمہیں موت دینے والا ہوں، انی متوفیک، یعنی اپنے وقت پر، اور فی الحال میں آپ کو اپنی طرف اٹھانے والا ہوں. وہ مطہرک من الذین کفروا، اور آپ کو پاک کرنے والا ہوں ان لوگوں سے جو آپ کو رسول نہیں مانتے، آپ کا انکار کرتے ہیں. یہود، جوئش، انہوں نے گھر کا گھیرا ڈال لیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے قتل کرنے کے لیے. اس وقت وہی آئی کہ میں آپ کو موت دینے والا ہوں آئندہ، اور فی الحال آپ کو اپنی طرف اٹھانے والا ہوں. اور یہ جو باہر کفار، آپ کے منکرین، آپ کو نبی نہ ماننے والے گھر کا گھیرا ڈالے ہوئے ہیں، ان سے پاک کرنے والا ہوں، یہ آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکیں. یہاں موت دینے والا ہوں، اس کا وقوع بعد میں ہوگا، اور اٹھانے والا ہوں اپنی طرف، اس کا وقوع پہلے ہے. مگر پہلے متوفیقہ کو بیان کیا، رافعہ کو بعد میں بیان کیا، تاکہ کسی کو اس سے غلط فہمی نہ ہو جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام ما فوق الفطرت ہستی تھے، مرے نہیں، آسمان پر اٹھا لیے گئے، معلوم ہوا اللہ کے بیٹے تھے. یہ جو واقعہ پیش آیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا تھا اللہ تعالیٰ نے، اسی سے عیسائیوں کو غلط فہمی ہوئی، اور انہوں نے کہا وہ انسان نہیں تھے، وہ اللہ کا بیٹا تھا. باپ نے بیٹے کو بلا لیا اپنے پاس. جب عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا گیا تو وہاں 12 حواری بھی تھے گھر کے اندر. باہر تو دشمنوں نے گھیرا ڈال رکھا، اندر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے 12 صحابہ بھی ہیں. حواری مانے صحابہ، ان کے 12 سواری بھی تھے. پھر حضرت غسل کرنے نہانے گئے، گرمی ہوگی تو نہا کر آئے، تولیہ استعمال نہیں کیا، بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا. باہر تشریف لائے اور فرشتہ آیا اور یہ وحی پہنچائی کہ آپ کو بھی وقت پر موت دوں گا، فی الحال اٹھاؤں گا اپنی طرف، اور ان باہر جو لوگ آپ کے منکرین ہیں، جو آپ کو رسول نہیں مانتے، ان سے پاک کروں گا، ان کا ہاتھ آپ تک نہیں پہنچے گا. اور پھر ان حواریوں کے بیچ میں اٹھا لیا تو حواریوں نے دیکھا ہے، 12 حواریوں نے دیکھا ہے، ان کی آنکھوں کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام اٹھائے گئے ہیں، گم نہیں ہوئے، غائب نہیں ہوئے. ایک آدمی گم ہو جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، کسی نے دیکھا نہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام گم نہیں ہوئے، غائب نہیں ہوئے. ان صحابہ 12 صحابہ کے سامنے اٹھائے گئے ہیں. اس لیے اسی شروع ہی سے یہ عقیدہ بگڑا کہ عیسیٰ علیہ السلام ما فوق الفطرت ہستی تھے، وہ انسان نہیں تھے. اگر انسان ہوتے تو سبھی انسان مرتے ہیں اور مر کر کے دفن ہوتے ہیں.
اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام بھی مرتے اور دفن ہوتے. اگر انسان ہوتے, وہ انسان نہیں تھے, وہ انسانوں سے اوپر کی بالا تر ہستی تھی, وہ اللہ پاک کے بیٹے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس زندہ بلا لیا. یہ عقیدہ پہلے سے بگڑتا ہوا آیا. قرآن کریم نے اس عقیدے کو رد کرنے کے لیے متوفیقہ کو پہلے بیان کیا. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ. آپ کو بھی اپنے وقت پر آئندہ میں آپ کو بھی موت دینے والا ہوں. جب موت دینے والا ہے تو وہ ما فوق الفطرت ہستی کہاں ہوئی؟ اور سب کو موت آئے گی, اسی طرح ان کو بھی موت آئے گی. البتہ ابھی کسی مصلحت سے میں تمہیں اپنے پاس اٹھا رہا. یہ قرآن کریم کا طریقہ ہے کہ جو چیز بعد میں واقع ہونے والی ہو اس پر زور دینے کے لیے, ایمفسائز کے لیے اس کو پہلے کر دیتے ہیں. میراث کی آیتیں ہیں, اس میں میراث کے احکام بیان کیے ہیں. تو 3 جگہ ایک ہی رکوع میں فرمایا من بعد وصیۃ توصون بها او دین. یہ حصہ شوہر کا, بیوی کا وغیرہ کا میت کے چھوڑے ہوئے مال میں سے پہلے قرضہ, پہلے وصیت پوری کرو. من بعد وصیۃ توصون بها, پہلے وصیت پوری کرو. وصیت تہائی مال میں ترکے میں ہوتی ہے, تہائی ترکے سے زائد وصیت باطل ہے, بشرطے کہ ورثہ عاقل بالغ ہوں اور وہ اس کو نافذ نہ رکھے تو باطل ہے. اور اگر ورثہ عقل مند ہیں, پاگل کوئی نہیں ہے, بچے نہیں ہیں, بالغ ہیں, سمجھدار ہیں, وہ تہائی سے زائد وصیت کو بھی جائز رکھیں کہ ہمارے حصے میں سے وصیت جائز رکھتے ہیں, تو تہائی سے زیادہ بھی وصیت جائز ہے. پھر قرضہ, جو میت کے نام قرضہ ہے وہ قرضہ ادا کرو, چاہے سارا مال قرضے میں چلا جائے. اور دیکھو مسئلہ یہ کہ قرضہ پہلے, سب سے پہلے تو میت مر گئی, اس کا جو ترکہ ہے اس میں سے اس کی تجہیز و تکفین ہوگی. تجہیز و تکفین میں اگر وہ ڈاکٹری علاج, حکیم ڈاکٹر کا علاج کراتے ہوئے مرا ہے اور اس کے بل باقی ہیں تو پہلے ترکے میں سے بل ادا کیے جائیں گے. پھر نہلانے کفنانے کے خرچہ اس میں سے نکالا جائے گا. پھر قبرستان کا خرچہ اس میں سے نکالا جائے گا, اس کے پورے ترکے میں سے, کیونکہ یہ آدمی کا اپنا خرچہ ہے. لہذا اس کے سارے ترکے میں سے یہ سارے خرچے نکالے جائیں گے. کوئی دوسرا آدمی رضاکارانہ خرچہ کر دے تو اس کی مرضی, اور اگر کوئی کرنے والا نہیں تو میت کے ترکے میں سے, سارے جمی ترکے میں سے خرچہ ادا ہوگا. اور یاد رکھو میرے بھائیو, اگر عورت کا انتقال ہوا ہے تو یہ سارے خرچے شوہر کو کرنے ہیں, کیونکہ یہ اپنے خرچے ہیں, اور بیوی کا خرچہ شوہر کے ذمے ہے. تو شوہر کے ترکے میں سے یہ خرچے نہیں ہوں گے, بیوی کے ترکے میں سے یہ خرچے نہیں ہوں گے, شوہر کو اپنے جیب سے یہ خرچے کرنے ہیں. ہاسپٹل کے جو بل بچ آئے ہیں وہ بل تو شوہر کے ذمے نہیں ہیں, وہ تو اور انسان کے اپنے ذمے ہے یا گورنمنٹ کے ذمے ہے. زندگی میں بھی عورت کا علاج کرانا شوہر کے ذمے نہیں ہے. عورت کا علاج یا تو عورت کے مال میں سے ہوگا یا گورنمنٹ کروائے گی. یہ شریعت کا مسئلہ ہے, مگر یہ عرب کا مسئلہ ہے, افریقہ کا مسئلہ ہے, امریکہ کا مسئلہ ہے, برطانیہ کا مسئلہ ہے, ہمارے انڈیا کا نہیں ہے. ہمارے یہاں انڈیا میں تو بیچاری عورت گھر کی نوکرانی ہوتی ہے, حالانکہ عورت کے ذمے مرد کو کھانا پکا کر دینا بھی نہیں,
بلکہ اور شوہر کے ذمے یہ ہے کہ کھانا پکا پکایا بیوی کو مہیا کرے. اس لیے وہاں کے مسئلے اور ہیں، یہاں کے مسئلے اور ہیں. اسی لیے ہم جب مجھ سے کوئی کہتا ہے میرا اس سال حج کو جانے کا ارادہ ہے، تو میں اس سے پوچھتا ہوں اکیلا جا رہا ہے بیوی کو لے کے جا رہا ہے؟ کہ اکیلا جا رہا ہوں. گجرات میں تو کوئی اکیلا نہیں جاتا، گجرات والے تو بیوی کو لے کر جاتے ہیں چاہے کچھ ہو. لیکن ہمارے یہاں یو پی میں بیوی کو نہیں لے جاتے، اکیلے جاتے ہیں. تو میں اس سے کہتا ہوں ڈوب مر، وہ بیچاری تجھے زندگی بھر تیرے گھر میں نہ جھاڑو دیتی ہے، کھانا پکاتی ہے، تجھے تیرے کپڑے دھوتی ہے، اور زندگی میں ایک موقع آیا حج میں لے جانے کا، وہ بھی تو نہیں لے جا رہا، اکیلا جا رہا. خوب جھاڑتا ہوں میں اسے. تو حج میں لے جانا شوہر کے ذمہ نہیں ہے، مگر وہ تو بیچاری زندگی بھر کی نوکرانی ہے، ہمارے گھر کا سارا کام کرتی ہے. بلکہ ہمارے پالنپور میں تو کھیت کا سارا کام بھی بیچاری عورت کرتی ہے. اور پھر زندگی میں ایک موقع آیا حج میں لے جانے کا، وہ بھی اکیلا جا رہا ہے، بیوی کو نہیں لے جا رہا. اس سے زیادہ بے غیرتی کی بات کیا ہو سکتی؟ تو میں نے کہا کہ جو دواؤں کا علاج کا ہے وہ تو یا تو گورنمنٹ دے جیسے آپ کے یہاں دیتی ہے، اور گورنمنٹ نہ دے، ہمارے یہاں گورنمنٹ نہیں دیتی، تو پھر اس کے بیوی کے ترکے میں سے ہوگا. لیکن اس کے بعد مر گئی، اب مر گئی، اس کے بعد میں قبر کا خرچہ، کفن کا خرچہ، نہلانے کا خرچہ، اٹھانے کا خرچہ، یہ سارے خرچے عورت کے ترکے میں سے نہیں لی جائیں گے، شوہر دے گا. کیونکہ یہ بیوی کا نفقہ شوہر پر واجب ہے، یہ نفقے میں آتا ہے، یہ خرچے میں آتا ہے، لہذا اس کے نفقے میں واجب ہے اس کے ذمہ. بہرحال ان آیتوں میں 3 جگہ وصیت کو پہلے کیا ہے، قرضے کو بعد میں کیا. حالانکہ قرضہ پہلے ادا ہوتا ہے، وصیت بعد میں ہوتی ہے. وہ ایمفسائز کے لیے ہے، تاکید کرنے کے لیے ہے، زور دینے کے لیے ہے. کیونکہ قرضہ میت کے نام قرضہ جو مانگتا تھا وہ تو میت کے مرنے کے بعد 3 دن صبر کر لے تو غنیمت سمجھو، دوسرے دن آ کے کھڑا ہو جائے گا میرے اتنا قرضہ ہے لاؤ. اور وصیت کی ہے کہ فلاں مسجد کو اتنا دینا، فلاں مدرسہ کو اتنا دینا، غریبوں کو اتنا دینا. تو مدرسہ کیا مانگنے آئے گا، مسجد کیا مانگنے آئے گی، غریب کیا مانگنے آئیں گے؟ وہ رسا دیں گے، تھینک یو، نہیں دیں گے تو صبر. تو اس لیے وصیت کو مقدم کیا کہ وصیت کو معمولی مت سمجھو، یہ تو دین سے قرضے سے بھی مقدم ہے. تو میں قرآن کریم کا قاعدہ سمجھا رہا تھا کہ وہ کسی چیز پر جب زور دینا چاہتا ہے تو اس کو وجود کے اعتبار سے اگرچہ مؤخر ہوتا ہے اسے مقدم کرتا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اٹھایا گیا تھا تو اس کو مقدم نہیں کیا، بلکہ موت آئے گی، قیامت کے قریب میں موت آئے گی، اس کو مقدم کیا اور اٹھانے کو بعد میں بیان کیا ہے. یہ قرآن کریم کا طریقہ ہے. قادیانی اسی سے استدلال کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے، جیسے تمام انبیاء مر گئے، وفات ہو گئی تمام انبیاء کی. ہمارے آقا ان کی بھی وفات ہو گئی. قرآن میں 2 جگہ آیت ہے افہم ماتا و قتلا انکا میتون و انہم میتون. تو حضور کی بھی وفات ہو گئی، ایسے ہر نبی کی وفات ہو گئی. تو وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی، انی متوفیکا، میں تمہیں وصول کرنے والا ہوں، موت دینے والا ہوں. اور فرمایا ورافعک الیہ، پھر تم کو اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، یعنی تمہاری موت دے کر روح نکال کر روح کو اپنے پاس اٹھانے والا ہوں. یہ کمبخت قادیانی یہ مطلب بیان کرتے ہیں، اس قرآن کریم کا طریقہ سمجھتے نہیں ہیں کہ قرآن کریم کا طریقہ کیا ہوتا ہے. اور ایک بات بہت باریک ہے،
آپ حضرات نہیں سمجھیں گے، لیکن زبردستی سمجھاؤں گا. وہ یہ ہے کہ عربی زبان میں فعل 3 ہیں: ماضی، مضارع اور امر. ماضی پاسٹ ٹینس، جو زمانہ گزر گیا. آپ اس وقت جس زمانے میں ہے اس سے پہلے جو زمانہ گزرا وہ ماضی. اور دوسرا ہے آرڈر، امر. پانی لا، تو پانی لا گزرے ہوئے زمانے میں تھوڑی آرڈر دے گا، آئندہ زمانے میں تھوڑی آرڈر دے گا. ابھی اٹھ یہاں سے جا کے پانی لا. تو ماضی میں ماضی زمانہ ہوتا ہے، امر میں آئندہ زمانہ، حال کا زمانہ ہوتا ہے، اور مضارع میں دونوں زمانے ہوتے ہیں، مضارع بھی اور حال بھی. حال بھی اور مستقبل بھی. مضارع نہیں، مضارع میں دونوں زمانے ہوتے ہیں، حال بھی مستقبل بھی. ہم بچوں کو یاد کراتے ہیں یفعل کرتا ہے یا کرے گا، یا لاتے ہیں بیچ میں، یعنی کرتا ہے فی الحال یا کرے گا آئندہ. مضارع میں دونوں زمانے ہوتے ہیں، مگر یہ دونوں زمانے ساتھ نہیں ہوتے. یا تو حال لے لو تو اب مستقبل نہیں، اور مستقبل لے لو تو حال نہیں. پھر دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ اسم فاعل مضارع سے بنتا ہے. بس جب مضارع میں دونوں زمانے ہیں تو اسم فاعل میں بھی دونوں زمانے ہوں گے. اب ایک پوری صورت سمجھاؤں میں، سمجھو. دور ہے اسلام سے، ہجرت سے مقدم. مکے میں خال خال مسلمان رہ گئے ہیں، باقی سب مسلمان ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے ہیں. خال خال چند گنتی کے چند مسلمان رہ گئے ہیں. اس وقت تصور کرو کہ مکہ کے مشرکین کی طرف سے مسلمانوں کو کتنا ستایا جاتا ہوگا. ایک جتھا رہا ہی نہیں، سب حبشہ چلے گئے. 15-20 آدمی مکہ میں ہیں، جو چاہے جس طرح چاہے ستا لو. اس زمانے کا قصہ ہے. مشرکین مکہ ایک میمورنڈم لے کر کے حضور کے پاس آئے. میمورنڈم کیا تھا؟ انہوں نے اسکیم پیش کی کہ روز روز کا جھگڑا ٹھیک نہیں، کمپرومائز کرو. آپ ہماری مندروں میں آئیں، ہمارے مورتیوں کی عبادت کریں، ہم آپ کی مسجد میں آئیں گے، آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے. رام بھی رہے راضی، رحمان بھی رہے راضی. جھگڑا ختم کرو. یہ اسکیم لے کر آئے، یہ میمورنڈم لے کر آئے. تو کتنا خوش کن. آج کل ایک آئیڈیا ہے کہ دنیا میں جتنے دھرم ہیں سب اوکے، یہ بھی اوکے، یہ بھی اوکے، یہ بھی اوکے. اسی طرح سے بات بڑے علماء کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں جو فرقے ہیں وہ بھی سب اوکے اوکے. غیر مقلدین بھی ٹھیک ہے، مودودی بھی ٹھیک ہے، شیعہ بھی ٹھیک ہے، پجامہ بھی ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے. یہ رونگ آئیڈیا ہے. www.attableek.com The Reviver of Iman. کی محنت اور کوشش ہے. کوئی راستہ لانگ ہے، کوئی شارٹ ہے، کوئی سیدھا ہے، کوئی ٹیڑھا میڑھا ہے. باقی دیر سویر سب اللہ تک پہنچیں گے. جب اللہ تک پہنچنے کی محنتیں کر رہے ہیں تو اللہ تک کیوں نہیں پہنچیں گے؟ یہ ایک بہت خوشکن نظریہ ہے، یہ رونگ نظریہ ہے. دیکھنے میں بڑا شاندار بات ہے، بھائی بات تو بہت اچھی نہیں، بہت رونگ ہے. کیوں رونگ ہے؟ ڈائریکشن اگر 2 آدمیوں کا یا 3 آدمیوں کا ایک ہو اور راستے مختلف ہوں تو وہ دیر سویر اس ڈائریکشن پر دونوں تینوں پہنچیں گے.
لیکن 2-3 آدمیوں کے ڈائریکشن ہی مختلف ہے. ایک مکہ جا رہا ہے، ایک چائنا جا رہا ہے. تو یہ مکہ جانے والا تو کسی نہ کسی دن مکہ پہنچے گا، اور یہ چائنا جانے والا تو جتنا چلے گا اتنا مکہ سے دور ہوگا. وہ تو کبھی بھی مکہ نہیں پہنچ سکتا. اس کا ڈائریکشن مکہ ہے، اس کا ڈائریکشن چائنا ہے. تو اسی طریقے پر آپ اسے 2 آدمی یہاں ہیں، عربی کہا جانا ہے ایک کا منہ ادھر ہے، وہ اس کونے میں جا رہا ہے، ایک کا منہ ادھر ہے، اس کونے میں جا رہا ہے. تو اس معین کونے پر دونوں کیسے پہنچیں گے؟ یہ تو جتنا ادھر چلے گا اتنا اس کونے سے دور ہوتا چلا جائے گا. تو یہ بڑا اچھا نظریہ سمجھا جاتا ہے، یہ غلط نظریہ ہے. ڈائریکشن قبلہ اگر ایک ہے، قبلہ توجہ اگر ایک ہے تو دیر سویر ہر ایک اس قبلے تک پہنچے گا. اور اگر ڈائریکشن ہی الگ ہے، قبلہ توجہ الگ ہے، تو دونوں ایک ڈائریکشن پر کیسے پہنچیں گے؟ ایک بندہ صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے، دوسرا بندہ 2 خدا مانتا ہے، یزدا اور رحمن. تیسرا خدا 3 خدا مانتا ہے، فادر، سن اور ہولی اسپرٹ. اور ہمارے ہندوستان کے ہندو ہر پتھر کو خدا مانتے ہیں، کروڑوں خدا مانتے ہیں. اب یہ تینوں جتنی محنتیں کر رہے ہیں اللہ تک پہنچنے کی، تو جو ایک اللہ کو مانتا ہے وہی تو ایک اللہ تک پہنچے گا. جو 2 کو مانتا ہے تو دونوں بوگس ہیں. 3 مانتا ہے تو تینوں بوگس ہیں. کروڑوں مانتا ہے تو کروڑوں بوگس ہیں. تو ان کی طرف جو جا رہا ہے وہ حقیقی اللہ تک کیسے پہنچے گا؟ تو اسی طریقے پر میرے بھائیوں یہ سمجھو کہ قرآن کریم کا یہ طریقہ ہے کہ وہ جو حقیقی جو مصرف جو ضروری ہوتی اس کو پیچھے لاتے ہیں اور غیر ضروری کو پہلے. عیسیٰ علیہ السلام کو بھی موت آنی آئندہ بھی نہیں، تو اس کو پہلے لائے. میت کی وصیت پہلے، حالانکہ وصیت بعد میں ہوتی، اس کو پہلے لائے. تو یہ قرآن کریم کا ایک طریقہ ہے. جو طریقہ نہیں جانتا، قادیانی نہیں جانتے، تو وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے. چل مر گئے، قبر کہاں ہے؟ کہا کشمیر میں قبر ہے. کشمیر میں ایک قبر ہے، میں گیا ہوں اس قبر پر، سری نگر میں ہے. اس پر کتبہ لگا ہوا ہے، وہاں عیسیٰ لفظ ہے. عیسیٰ پھر اس کے باپ کا نام ہے. عیسیٰ نام کے تو بہت آدمی ہوتے ہیں دنیا میں، کوئی کم تھوڑے ہی ہے. تو وہاں کتبہ لگا ہوا ہے، عیسیٰ بیٹا فلاں. وہ کہتا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے. اچھا، کہ یہ تو باپ کوئی اور ہے. تو قادیانی کہتا ہے یہ باپ کوئی اور ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کے باپ کا نام بتا. تو کہاں سے بتا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے باپ ہی نہیں. بہرحال وہ سری نگر میں ایک قبر ہے، اس کو کہتا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے. تو وہ کفار میمورنڈم لے کر آئے، بھئی کمپرومائز کرو، آپس کا جھگڑا ختم کرو، مسجد مندر کا جھگڑا ختم کرو. تم ہمارے مندر میں آؤ، ہمارے مورتیوں کی پوجا کرو، ہم تمہاری مسجد میں آئیں گے، تمہارے اللہ کی پوجا عبادت کریں گے. اس پر یہ سورت نازل ہوئی، قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے وہ لوگوں جو میرے لائے ہوئے دین کو نہیں مانتے. کافر کا اتنا ہی مطلب تھا. آج کل کافر گالی بن گیا. عیسائیوں کو، یہودیوں کو اگر کافر کہو کہ ہم کافر ہیں، ہم اللہ کے نبیوں کو مانتے ہیں، اللہ کی کتابوں کو مانتے ہیں، مرنے کے بعد جنت و جہنم کو مانتے ہیں، جزا و سزا کو مانتے ہیں، ہم کافر ہیں، مائنڈ کرتے ہیں. اور یہ تو کافر ہیں. ہمارے ہندوستان کے ہندوؤں کو اگر کافر کہیں تو وہ بھی مائنڈ کرتے ہیں.
حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں مانتے، نہ اللہ کی کتاب ان کے پاس ہے، نہ نبیوں کو مانتے ہیں، نبیوں کو بھی خدا مانتے ہیں، اوتار مانتے ہیں، نہ جنت مانتے ہیں، نہ جہنم مانتے ہیں، جنت اور جہنم اسی دنیا میں مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مرا اور فوراً دوسری جگہ پر زندہ ہو گیا ہے، اگر اچھے کام کیے تھے تو اچھے جیون میں آ گیا، برے کام کیے تو برے جیون میں آ گیا، آواگون۔ وہ بھی کہتے، وہ بھی کافر لفظ پسند نہیں کرتے، اگر ہم ان کو کہیں کافر تو وہ کہتے ہیں ہم کافر ہیں، ہم بھگوان کو مانتے ہیں، بھگوان کو ایشور مانتے ہیں۔ ایشور یعنی خالق، اللہ تعالیٰ کو خالق مانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو خالق نہیں مانتے۔ ایشور، ایشور کے معنی ہے خالق۔ یہ جتنی مورتیاں مندروں میں ہیں ان کو خالق ایشور نہیں مانتے۔ تو کہا ہم ایشور کو مانتے ہیں، اس کو ہم بھگوان مانتے ہیں۔ بھگوان مانے معبود، بھگ کے مانے عبادت، اسی لیے جو عبادت گزار ہوتا ہے وہ بھگت کہلاتا ہے، بھگت یعنی عبادت گزار۔ تو بھگ کے مانے عبادت، بھگوان، وان لگتا ہے جیسے پہلوان، ایسا وان لگتا ہے۔ تو بھگوان مانے معبود، جو ایشور ہے اسی کو معبود مانتے ہیں، کسی اور کو معبود نہیں مانتے۔ اور یہ جو مندر میں مورتیاں ہیں ان کو تو اس لیے پوجتے ہیں کہ وہ بھگوان کے نزدیک کر دیں گے، لیقربونا الی اللہ زلفا۔ ان کو معبود نہیں مانتے، ان کو تو اللہ تک، بھگوان تک پہنچنے کا وسیلہ مانتے ہیں، ذریعہ مانتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، کہ وسیلہ مانتے ہیں۔ اور پھر اللہ کے بندے پوری دنیا میں بھگوان کی بھکتی کا ایک مندر نہیں ہے، سارے مندر ایرے غیرے نتھو خیرے رام لچمن گنپتی انہی کے سب مندر ہیں، تو پوجا انہی کی ہو رہی ہے۔ اور جو بھگوان ہے، جو معبود ہے، اس کی تو پوری دنیا میں ایک مندر بھی نہیں ہے۔ بس اب جب سب کا ڈائریکشن الگ ہے تو اب سب حقیقی اللہ تک کیسے پہنچیں گے؟ تو اس لیے میں نے کہا کہ وہ نظریہ بڑا خوشکن ہے، اور یہ مکہ کے مشرکین یہی نظریہ لے کر آئے تھے، تو قرآن نے ان کے میمورنڈم کو رد کیا، ریجیکٹ کیا کہ تمہارا یہ میمورنڈم نو ایکسپٹ، اور بات شروع کی قل یا ایھا الکافرون، آپ ان سے کہیے کہ اے وہ لوگوں جو میرا لایا ہوا دین نہیں مانتے۔ کافر کا اتنا ہی مطلب تھا، مگر اب گالی بن گیا، تو اب گالی بن گیا تو مت استعمال کرو۔ کسی کو گالی دینا کوئی اچھا تھوڑا ہی ہے، دوسرا لفظ بدل دو۔ چنانچہ ہم ہندوؤں کے لیے کافر، کفار نہیں استعمال کرتے، غیر مسلم، اور انگریزی میں کہتے ہیں نن مسلم۔ تو یہود و نصارہ کے لیے نن مسلم، اور ہم غیر مسلم استعمال کرتے ہیں، اس کو برا نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں ہاں ہم نن مسلم ہیں، مسلمان نہیں ہیں، ہم غیر مسلم ہیں، مسلمان نہیں ہیں۔ تو جو لفظ ان کو برا نہ لگے وہ استعمال کرو۔ زمانہ بدلنے کے ساتھ الفاظ بدلتے ہیں، خراب ہوتے ہیں۔ پاخانہ اتنا برا لفظ ہے کہ مسجد میں بولنے کو جی نہیں چاہتا، لیکن یہ شاندار لفظ ہے۔ یہ اصل لفظ ہے پائین خانہ، گھر کا پچھلا حصہ۔ پہلے جب پرانے زمانے میں گھر کا آگے کا حصہ، گھر سے نکلنے کا، گھر کا چہرہ ہے، پھر گھر ہے، اور پیچھے باڑہ ہے، باڑہ میں بیت الخلا ہے۔ تو پوچھیں گے فلاں کجا رفت، فلاں آدمی کہاں گیا، کہ در پائن خانہ رفت، گھر کے پچھلے حصے میں گیا ہے۔ اب دیکھو کتنا شاندار لفظ ہے۔ پیشاب بہت شاندار لفظ ہے، یہ اصل ہے پیش آب، آگے پانی، کہ فلاں کہاں گیا، کہ برائے پیشاب رفت، آگے پانی کرنے گیا۔ لیکن استعمال ہوتے ہوتے
کہ اصل یہ ہے اور یوں ہے اور یوں ہے سب ذہن سے نکل گیا، تو اب مسجد میں یا مہذب مجلس میں پاخانہ پیشاب بولتے ہوئے شرم آتی، اور ایسا جب ہو جاتا ہے تو پھر لفظ بدل دیتے ہیں۔ عربی میں اس وقت 13واں لفظ استعمال ہو رہا ہے دورۃ و میہ، 12 لفظ استعمال ہو کر کے متروک ہو گئے، 13واں لفظ استعمال ہوتا ہے دورۃ و میہ، اور وہ بھی جب خراب ہو جائے گا تو پھر عرب 14واں لفظ استعمال کریں گے۔ ہم بھی مہذب مجلس میں پاخانہ نہیں استعمال کرتے، بلکہ استنجے گیا ہے، ضرورت سے گیا ہے، یہ ضرورت بھی بہت اچھی، جائے ضرورت، جائے ضرورت گیا ہے، ضرورت کی جگہ گیا ہے، وہی بگڑ کر جاجرو ہو گیا ہے، جاجرو جائے ضرورت ہے۔ تو میں مسئلہ یہ بتا رہا تھا کہ اگر کافر لفظ کو غیر مسلم مائنڈ کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ہم لفظ کافر ہی استعمال کریں، یا دوسرا لفظ استعمال کریں، یا کافر لفظ کا ترجمہ کریں۔ تو کہیں گے کہو اے وہ لوگوں جو میرا لایا ہوا دین قبول نہیں کرتے، قل یا ایھا الکافرون۔ پھر 2 آیتوں میں کہا فی الحال میں تمہارے مندر میں نہیں آتا، تم ہماری مسجد میں نہیں آتے، فی الحال لا اعبد ما تعبدون، یہ لا اعبد مضارع ہے اور حال کے معنی ہے، تعبدون بھی مضارع ہے اور حال کے معنی ہے کہ فی الحال نہ میں تمہارے مندر میں آتا ہوں نہ تم ہماری مسجد میں آتے ہو۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد۔ اور سنو، اس کا الٹا بھی نہیں ہوگا، تم ہماری مسجدوں میں فی الحال نہیں آتے اور ہم تمہاری مسجدوں میں نہیں آتے، ڈبل ٹرافک، نہ ہم تمہاری مسجدوں میں آتے ہیں نہ تم ہماری مسجدوں میں آتے ہو، نہ تم ہماری مسجدوں میں آتے ہو نہ ہم تمہاری مسجدوں میں آتے ہیں۔ فیوچر میں کیا ہوگا؟ پریزنٹ ٹینس میں تو یہ ہو رہا ہے فی الحال نہ ہم تمہارے یہاں نہ تم ہمارے یہاں۔ پھر فیوچر کو سنو، آئندہ بھی قیامت تک نہ ہم تمہاری مسجدوں میں عبادت کے لیے آئیں گے نہ تم ہماری مسجدوں میں آؤ گے۔ آج 1400 سال گزر کر 15ویں صدی شروع ہو گئی، آج 1500 سال ہو گئے، آج تک دنیا میں کسی جگہ پر مسلمان اپنی مسجدوں کے علاوہ غیروں کے عبادت گاہوں میں عبادت کے لیے نہیں گئے، اور غیر ہماری مسجدوں میں عبادت کے لیے نہیں آئے، اگرچہ وہ کہیں کہ ہم آ سکتے ہیں مگر آتے نہیں۔ یہ ہمارے یوسف بھائی ہیں، ایک مرتبہ یہاں لندن میں یورپ کا جو سب سے بڑا پادری ہے اس سے وقت لے کر کے مجھے ملاقات کے لیے لے گئے، تو ہماری بات چیت ہوئی تھی، تو میں نے اس کو دعوت دی کہ دیکھو ہم تمہارے پاس آئے ہیں، تم ہمارے میں فلاں جگہ پر اسٹامفورڈ ہل میں فلاں مسجد قباء ہے، اس قباء میں ٹھہرا ہوا ہوں، آپ میرے پاس آئیے، میں آپ کے گھر آیا ہوں آپ سے بات کرنے کے لیے، دینی باتیں کرنے کے لیے۔ یہ میں نے دعوت دی، میں نے اسے دعوت دی کہ میں آپ کے پاس دینی باتیں کرنے آیا ہوں، پولیٹیکل نہیں، فلسطین کی باتیں کرنے نہیں آیا، دینی باتیں کرنے آیا ہوں، میں مسجد قباء میں ٹھہرا ہوں، آپ میرے پاس تشریف کیوں نہیں لاتے؟ تو اس نے مجھے جواب دیا کہ ہم مسجدوں میں جا سکتے ہیں، چرچوں میں نہیں جا سکتے۔ یہ اس نے جو یورپ کا سب سے بڑا پادری ہے، اس نے کہا ہم مسجدوں میں جا سکتے ہیں، چرچوں میں نہیں جا سکتے۔ میں نے پوچھا کہ بہت سمجھنے کی بات ہے، میں نے پوچھا وائے آپ مندروں چرچوں میں کیوں نہیں جاتے، مسجدوں میں کیوں جا سکتے ہیں؟ اس نے کہا کہ چرچوں میں شرک ہوتا ہے،
یعنی وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور جہاں شرک ہو وہاں ہم نہیں جا سکتے، اور مسجدوں میں شرک نہیں۔ یہ یورپ کا سب سے بڑا پادری یہیں لندن میں رہتا ہے، اس نے یہ مجھے جواب دیا کہ ہم چرچوں میں اس لیے نہیں جا سکتے کہ وہاں شرک ہوتا ہے، اور مسجدوں میں اس لیے جا سکتے ہیں کہ وہاں شرک نہیں ہوتا۔ مسجدوں میں بھی شرک ہونے لگا۔ یہ جو بدعتی ہیں، بریلوی ہیں، وہ ایک نماز پڑھیں گے تو سجدہ یوں کریں گے، پھر دوسرا سجدہ نماز سے فارغ ہو کر ایک سجدہ یوں شمال کی طرف کریں گے، اور پھر سجدے میں دعا مانگیں گے، اس کا سجدہ مناجاتیہ نام ہے۔ یہ شمال کی طرف تو ہمارے یہاں ہندوستان میں کرتے ہیں، ہندوستان میں شمال کی طرف حضرت پیران پیر کی قبر ہے۔ تو ابھی تو سجدہ کر رہا تھا اللہ کو، ابھی تو سجدہ کر رہا پیران پیر کو سجدہ کر کے، یہ مسجدوں میں بھی شرک ہونے لگا۔ کلیر میں چلے جاؤ، دیوبند کے قریب میں ہے کلیر، حضرت صابر کلیری رحمت اللہ علیہ کا مزار ہے، اس مزار سے لگا ہوا ان کی قبر ہے، مسجد ہے۔ تو ابھی تو مزار پر جا کر حضرت صابر کلیری کو سجدہ کر رہا ہے، پھر اذان ہوئی تو مسجد میں جا کے نماز بھی پڑھ رہا ہے۔ تو اب ہماری مسجدوں میں بھی شرک شروع ہو گیا، دیوبندی مسجدوں میں نہیں، دیوبندی مسجدوں میں صرف اللہ کی عبادت کرو، مانگنا ہے جو کچھ اللہ سے مانگو، اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں۔ تو اس پادری نے ربائی نے یہ کہا مجھ سے کہ ہم چرچوں میں نہیں جا سکتے اس لیے کہ وہاں شرک ہوتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا جاتا ہے، اور مسجدوں میں ہم آ سکتے ہیں، وہاں کوئی شرک نہیں ہوتا، مگر آج تک آیا نہیں۔ کہا کہ ہم آ سکتے ہیں مگر آیا نہیں۔ ہم تو گئے اس کے گھر، اور گھر جا کر سب سے اس سے گفتگو کی، میں نے باقاعدہ وقت لے کر جا کر گفتگو کی، مگر وہ آج تک نہیں آیا ہے۔ تو قرآن کریم نے پہلے دو جملوں میں پریزنٹ ٹینس مانا ہے، مضارع میں بھی ہے اور اسم فاعل میں بھی، کہ فی الحال نہ تم ہماری مسجدوں میں آتے ہو نہ ہم تمہارے مندروں میں آتے ہیں، اور فیوچر میں بھی ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ آج 1500 سال گزر گئے، دنیا کی پوری دنیا کی چپے چپے پر کوئی ایک مثال نہیں ہے کہ مسلمان مندروں میں گئے ہوں یا غیروں کے عبادت گاہوں میں گئے ہوں عبادت کرنے کے لیے۔ رنگون شہر میں ایک پگوڑا ہے، جیسے یہ چرچ کہلاتے ہیں، یہ سینیگوگ کہلاتے ہیں، یہ بدھسٹ جو ہیں وہ اپنی عبادت کی جگہ کو پگوڑا کہتے ہیں۔ رنگون شہر کے بیچ میں سنہرا گولڈن پگوڑا ہے، اور ساری دنیا کے لوگ دیکھنے آتی ہے۔ میں کئی مرتبہ رنگون گیا ہوں، تو ایک مرتبہ شروع میں لوگوں نے، دوستوں نے کہا کہ آؤ تمہیں یہ گولڈن پگوڑا دکھائیں۔ میں نے کہا میں پگوڑا کو دیکھ کر کیا کروں گا، وہاں بدھا کی مورتیاں ہوں گی، میں کیا کروں گا وہاں جا کر، مجھے نہیں دیکھنا، میں نہیں گیا۔ تو میں عبادت کرنے نہیں، دیکھنے بھی نہیں گیا۔ پھر وہاں ایک کیو ہے، اس میں سے جھرنا آتا ہے، بہت دور سے، پتہ نہیں کہاں سے آتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ آؤ چلو یہ جھرنا دکھا۔ میں نے کہا چلو، مجھے اس کا شوق ہے، نیچرل ویو دیکھنے کا شوق ہے۔ میں نے کہا چلو دکھاؤ۔ اب کوئی شوق نہیں رہا نیچرل ویو دیکھنے کا، پہلے شوق تھا جب جوان تھا، اب تو بڈھا ہو گیا، اب تو موت کی تیاری کر رہا ہے، اب کوئی شوق نہیں رہا میرے اندر۔ تو میں نے کہا چلو، تو چلے۔ تو بیچ میں جھرنا آ رہا ہے، دونوں طرف بدھا بدھا بدھا، مورتیاں مورتیاں مورتیاں، ہر 10 قدم پر مورتی، 10 قدم پر مورتی۔ تھوڑی دیر تک تو میں گیا، پھر میں نے کہا کہ مجھے جھرنا نہیں دیکھنا، مجھے واپس لے چلو، مجھے نہیں دیکھنا۔ یہ جھرنا ہے یا بت خانہ، بت کدا ہے؟ بدھا کی مورتیاں ہیں، یہ بت کدا ہے یا جھرنا ہے؟ تو ہم تو دیکھنے کے لیے بھی نہیں جاتے۔
بہرحال قرآن نے دوسری دو آیتوں میں کہا کہ فیوچر میں بھی نہ تم ہماری مسجدوں میں آؤ گے نہ ہم تمہارے مندروں میں آئیں گے، اور نہ اس کا برعکس ہوگا. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے. تم اپنے دین پر رہو، ہم اپنے دین پر رہیں. یعنی نو کمپرومائز اور نو جھگڑا. کمپرومائز بھی نہیں کہے، جھگڑا بھی نہیں. تو مسجد و مندر ساتھ ساتھ ہیں. جو مندر کا پجاری ہو مندر میں جائے، جو مسجد کا نمازی ہو مسجد میں جائے. جھگڑو کیوں؟ اور ماضی میں ہندوستان میں ایسے مندر اور مسجدیں ساتھ ساتھ رہے ہیں اور اب تک ہیں، اور اب جھگڑے کھڑے ہوئے ہیں اس کے. بھائی دونوں عبادت گاہ ہیں. تیری عبادت گاہ یہ ہے تو وہاں جا، میری عبادت گاہ یہ ہے میں یہاں جاتا ہوں. میں جس محلے میں رہتا ہوں، میرا گھر اس کی چھت، اس چھت سے 25 میٹر کے فاصلے پر مندر ہے. اور صبح کو وہ گھنٹے بجاتے ہیں، ٹیپ ریکارڈ چلاتے ہیں، گانے بجاتے ہیں، بھگوان بھکتیاں بجاتے ہیں. میں پریشان. لیکن بہرحال ان کا حق ہے، وہ اپنی جگہ میں مندر ہے، ہمارا کیا جھگڑا ہے ان سے. پھر اللہ کا ایسا کرنا کہ وہ پورا محلہ ہندوؤں سے خالی ہو گیا. مسلمانوں نے مکان خرید لیے تو وہ ہندو کہیں دوسری جگہ چلے گئے، بڑی بڑی قیمتیں دے کر خط خرید لیے، دوسری جگہ چلے گئے. اب وہ مسجد ویران، اب کوئی وہاں ہندو ہے ہی نہیں، مسجد ویران ہو گیا. لیکن کوئی ہم نے توڑا نہیں، مسلمانوں نے توڑا نہیں. اگر مسلمان توڑیں گے تو ہندو بڑی مصیبت کھڑی کر دیں گے، مندر توڑ دیا، حالانکہ وہ ہندو کوئی ہے ہی نہیں. تو ایسے پرانے زمانے میں جب پورا گاؤں مسلمان ہو گیا تو اب جو مندر ہے اس کو کیا کریں گے؟ مسجد بنا دیں گے. اسی طرح سے جب پورا گاؤں ہندو ہو گیا، کوئی مسلمان رہا ہی نہیں، تو جو مسجد ہے اس کو کیا کریں گے؟ اس کو مندر بنا دیں گے. ساری دنیا میں ہمیشہ ایسا ہی ہوتا آیا تھا. اور بابری مسجد کا جو جھگڑا ہے وہ تو پولیٹیکل جھگڑا ہے. تو میرے بھائیوں، یہ کہا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. یعنی نو کمپرومائز اور نو جھگڑا. جھگڑا کا لفظ انگریزی مجھے نہیں معلوم. یہ سورت اتری ہے. پھر ایک سوال ہے کہ جو مکہ میں فی الحال جو صورتحال ہے، یہ صورتحال کب تک رہے گی؟ ہمارا ہاتھ کافروں کے ہاتھ کے نیچے کب تک دبا رہے گا؟ تو اگلی صورت آئی، بہت زیادہ دن نہیں ہے، بہت جلد اللہ کی مدد آ رہی ہے اور یہ مکہ فتح ہو جائے گا، اسلامی شہر بن جائے گا. اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. جب مکہ فتح ہو جائے گا تو سارا مکہ مسلمان ہو جائے گا، اور سارا مکہ ہی نہیں، سارا جزیرۃ العرب دھڑا دھڑ اسلام میں آئے گا. تو پھر حضور کو اطلاع دی کہ آپ ہمارے یہاں آنے کی تیاری شروع کریں، آپ کا کام پورا، دنیا میں آپ کا کام پورا. یہاں رکو میرے بھائیو، ایک بات سمجھو، اللہ ہے، خالق و مالک ہیں. اللہ کے بعد انبیاء کی حیثیت، نبی اللہ کے بعد انبیاء کی حیثیت ہے. کیوں؟ وہ انبیاء اللہ کے میسنجر ہیں. گزشتہ ادوار میں یہیں تک تھا اللہ اور رسول، اللہ اور رسول، لا الہ الا اللہ، موسیٰ رسول. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کا زمانہ آیا تو اب صورتحال بدلی. اللہ اللہ کے میسنجر حضور اور حضور کے میسنجر صحابہ. جیسے حضور اللہ کے میسنجر ہیں، صحابہ حضور کے میسنجر ہیں.
اور ساری دنیا میں دین لے کر صحابہ پہنچے ہیں، حضور نہیں گئے. حضور تو جب جزیرۃ العرب میں کام پورا ہوا تو اطلاع آئی فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. اب آپ ہمارے یہاں آنے کی تیاری کریں. جزیرۃ العرب کے لوگ دھڑا دھڑ اسلام میں آنے لگے تو آپ کا کام پورا ہوا. ایک حدیث ہے بہت اعلیٰ درجے کی. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے یمن بھیجا تو وہ گھوڑے پر ہیں، حضور ساتھ میں پیدل چل رہے ہیں، ان کو رخصت کرنے کے لیے جا رہے ہیں. حضور نے پوچھا معاذ تم وہاں گورنر بن کر جا رہے ہو، فیصلے کیسے کرو گے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ قرآن کریم کو سامنے رکھوں گا اور اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے کروں گا. حضور نے پوچھا کہ اگر کوئی مسئلہ قرآن کریم میں نہ ملے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ پھر آپ کی سنت، آپ کے طریقے کو، حدیث لفظ نہیں ہے، آپ کی سنت، آپ کے طریقے کو سامنے رکھ کر کے سنت کے مطابق فیصلہ کروں گا. حضور نے پوچھا کہ معاذ اگر میرے طریقے میں یعنی وہ حدیث ہے جو سنت ہیں ان میں بھی اگر تمہیں کوئی سولوشن نہ ملے تو حضرت معاذ نے کہا کہ میں پھر قرآن و حدیث میں غور و فکر کروں گا اور اپنی پوری محنت خرچ کروں گا، ذرا کوتاہی نہیں کروں گا اور مسئلہ قرآن و حدیث میں مستنبط کر کے فیصلہ کروں گا. تو حضور نے فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول رسولہ الی ما یحب و یرضی. اللہ نے فرمایا خدایا تیرا شکر ہے تو نے اپنے میسنجر کے میسنجر کو وہ بات سجھا دی جو تجھے پسند ہے، تیرے رسول کو پسند ہے. طریقہ یہی ہے، قرآن میں مسئلہ ہے تو وہاں سے فیصلہ کرو، نہیں تو سنت سے فیصلہ کرو، نہیں تو قرآن و حدیث میں سے غور کر کے استنباط کرو، فقہ قیاس کر کے فیصلہ کرو. طریقہ یہی ہے. یہاں حضور نے فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول رسولہ، اپنے میسنجر کے میسنجر کو. معلوم ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت دوہری ہے. جزیرۃ العرب کی طرف اللہ کی طرف سے حضور مبعوث ہیں اور پھر حضور کی طرف سے صحابہ پوری دنیا کی طرف مبعوث ہیں. یہ کب ہے؟ جب حضور کی وفات ہو جائے گی. مکہ فتح ہو گیا، جزیرۃ العرب اسلام میں داخل ہو گیا، حضور کی وفات ہو گئی. اب صحابہ اٹھے، کوئی ایسٹ میں جا رہا ہے، کوئی ویسٹ میں جا رہا ہے، کوئی نارتھ میں جا رہا ہے. تو ساری دنیا 50 سال ہوتے ہوتے ساری دنیا میں صحابہ نے دین اسلام پہنچا دیا. کیوں؟ وہ میسنجر کے میسنجر تھے. تو اس لیے قل یا ایھا الکافرون کے بعد اذا جاء نصر اللہ، اور اس لیے صورت آ کر کے اس نے اشارہ کیا کہ بہت دنوں تک مسلمانوں کا ہاتھ دبا نہیں رہے گا، بہت جلد مسلمانوں کا ہاتھ اوپر آئے گا. جب مکہ فتح ہو جائے گا سارا جزیرۃ العرب دھڑا دھڑ اسلام میں آنے لگے گا. اور کتنا وقت لگے گا؟ کل 8 سال لگیں گے. 8 سال ہوتے کیا ہے، آنکھ جھپکتے 8 سال گزر جاتے ہیں. حضور نے ہجرت کی، لڑائیاں شروع ہوئی اور 8ویں سال مکہ فتح. پھر سوال پیدا ہوا کہ جب مکہ فتح ہو جائے، جس وقت یہ میمورینڈم پیش ہو رہا تھا اور قرآن کریم جواب دے رہا تھا، اس وقت تو سوچو چند مسلمان تھے مکہ میں، ان کا ہاتھ بیچارہ دبا ہوا. تو یہ تصور سے بالا تر کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک چند آدمی ہیں حضور کے ساتھ، یہ مکہ فتح کر لیں گے اور سارا مکہ دیکھتا ہوا رہ جائے گا. ایسا کیسے ہو جائے گا؟ یہ مکہ کے جو گرو گھنٹال ہیں چودھری، ملینر بلینر، تم فرنیچر غریب
کھانے کو تمہارے پاس نہیں ہے، یہ تم مکہ فتح کر لو گے اور یہ بلین اور ٹریلین سب یہ دیکھتے رہ جائیں گے. تو اگلی صورت آئی تبت یدا ابی لہب وتب. ابو لہب، یہ ابو